السلام علیکم پیارے بچوں، میرا یہ کلاس 8th کے لیے ہے، سبجیکٹ ہے سائنس، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فورس اور پریشر سے ایکسرسائز کے کوشچن نمبر 7 سے 10 تک، کوشچن نمبر 7 to 10۔ آج ہم انہی کے آنسرز دیکھیں گے اور پھر سے ایک بار ان کو ایکسپلین کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کوشچن نمبر 7 سے۔ An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall؟ تو بیٹا یہاں پہ اس سوال میں وہ ایکٹیویٹی کے بارے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے جو ہم اکثر دانستہ یا نادانستہ طور پہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے ایک بیلون کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے ایک بیلون لیا ہے، انفلیٹڈ بیلون، اور اگر ہم نے اس کو پریس کیا ہے کسی دیوار کے ساتھ، جب اس کو ہم نے رب کیا ہوتا ہے پہلے کسی کاٹن کلاتھ کے ساتھ، تو یہ دیکھا گیا یہ جو بیلون ہے یہ اب چپک جاتا ہے اس دیوار کے ساتھ۔ تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ کون سا فورس ایسا ہے جو اس وقت ذمہ دار ہے، یہ جو اٹریکشن ہوتی ہے اس دیوار اور بیلون کے بیچ۔ تو بیٹا ہم ایسے بھی ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں، جب ہم اپنا کامب لیتے ہیں آفٹر کامبنگ، تو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے ان سٹراز کو یا ان پیپر سٹرپس کو وغیرہ، تو وہاں پہ جو فورس ہوگا وہی فورس یہاں پہ بھی ہوگا۔ On rubbing an inflated balloon with a piece of synthetic cloth, it becomes charged. A charged body attracts an uncharged body. When this charged balloon is pressed against a wall, it sticks to the wall. The force acting between the charged balloon and the wall is the electrostatic force. Simply, ہم کیا کرتے ہیں؟ on rubbing an inflated balloon، جب ہم نے اس بیلون کو رب کیا ہوتا ہے کسی بھی سینتھیٹک کلاتھ سے، جیسے ہم نے ایک اسکیل لیتے ہیں ہم یا کامب لیتے ہیں، جب ہم اس کو اپنے ہیئر کے ساتھ بالوں کے ساتھ رب کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم نے ایک بیلون لیا اس کو ہم نے سینتھیٹک کلاتھ سے رب کیا، اٹ بیکمز چارجڈ، یہ چارجڈ بن جاتا ہے، جیسے ہمارا کامب چارجڈ بن جاتا ہے۔ A charged body attracts an uncharged، یہ پراپرٹی ہے، یہ جو چارجڈ باڈی ہے یہ جو انچارجڈ باڈی ہوتی ہے اس کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ when this charged balloon is pressed against wall، تو جب ہم نے اس کو پھر دیوار کی طرف یا دیوار سے لگایا، it sticks to the wall، یہ چپک جاتا ہے، اور جو یہ فورس اس کو چپکاتا ہے وہاں پہ دیوار اور وال کو، اس چارجڈ باڈی کو، اس فورس کو ہم کہتے ہیں الیکٹروسٹیٹک فورس۔ سوال نمبر 8، name the force acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. ہمیں اس فورس کا نام یہاں پہ بتانا ہے جب ہم ایک پلاسٹک بکٹ جو ہے جس میں پانی ہوتا ہے، جب ہم اس کو ہمارے ہاتھ میں بالٹی ہوتی ہے اور اس بالٹی میں پانی ہوتا ہے، تب کون سا فورس ہوتا ہے جو اس بالٹین پہ ہوتا ہے۔ ڈسکس وائی دا فورس ایکٹنگ آن دا باکٹ ڈو ناٹ برنگ اے چینج، تو اس وقت جو فورس اس پہ پڑتا ہے وہ اس کے اسٹیٹ میں چینج کیوں نہیں کر پاتا ہے، وہ اس کو موشن میں کیوں نہیں لاتا ہے۔ وی میک یوز آف مسکولر فورس ٹو ہولڈ اے بکٹ آف واٹر، جب ہمیں کوئی بھی چیز ہاتھ میں لینی ہوتی تو ہمیں مسکولر فورس وہاں پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، اینڈ دس مسکولر فورس جو ہوتا ہے یہ اگینسٹ ہوتا ہے گریوٹی کے، یعنی جو گریوٹی ہوتی ہے، گریوٹی ہر کسی چیز کو اپنی زمین کی طرف کھینچتی ہے، لیکن مسکولر فورس کسی چیز کو ہولڈ کرتا ہے، پل کرتا ہے۔ تو یہ دو فورسز جو ہے گریوٹی اور مسکولر فورس، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ میں ہوتے ہیں، اور جب ان دو فورسز کا میگنیچیوڈ برابر ہو، یعنی اگر ہمارے پاس جو جتنا فورس ہم نے اس بالٹی کو پکڑ کے رکھا، اگر اتنا ہی فورس گریوٹی کا ہوگا تو وہاں پہ جو نیٹ فورس اس پہ پڑے گا وہ زیرو پڑے گا، کیونکہ یہ فورسز جو ہے یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، تو اس بالٹی پہ اس وقت اس فورس کا کوئی اثر نہیں رہے گا، اس وجہ سے وہاں پہ کوئی چینج نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 9، a rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit، ہم نے ایک راکٹ کو پھینکا ہے آسمان میں۔ name two force acting on the rocket immediately after leaving the launching pad، جب ہم نے اس کو immediately جلدی اس کو ہم نے چھوڑ دیا اس راکٹ کو، تب اس پہ دو فورسز پڑتے ہیں، ہمیں ان دو فورسز کا نام بتانا ہے یہاں پہ۔ the two forces acting on the rocket are
دا فورس آف گریوٹی سب سے پہلے جو اس پہ ہے وہ گریوٹی ہے. زمین اس کو جب ہم نے اس کو لانچ کیا تو یہ زمین جو ہے اس کو اپنی اور کھینچے گی وچ پولز دا راکٹ ٹورڈز دا گراؤنڈ. اینڈ دا فورس آف فرکشن ڈیو ٹو ارتھس ایٹماسفیئر وچ اپوز اٹس موشن. تو جب ہم نے اس کو پھر ریلیز کیا تو جو ایٹماسفیئر ہے ایٹماسفیئر ہر وقت اس راکٹ کو اپوز کرے گا, یعنی فرکشن ہوگی, وہ کنڈکٹ فورس ہوگا, وہ فرکشن اپوز کرے گا کہ اس کو جانے نہیں دے گا. تو وہاں پہ جو دو فورس ہے, ایک ہوگا گریوٹی, دوسرا ہوگا فرکشن. سوال نمبر 10. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. جب ہم نے ایک ڈراپر لیا ہوتا ہے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں بچوں کے جو میڈیسنز ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے وہ, اور جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں, when we press the bulb of a dropper, air in the dropper is seen to escape in the form of, تو وہاں پہ جو اس میں ایئر موجود ہوتا ہے وہ ببلز کی صورت میں نکل جاتا ہے. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. اور جب جو ہی ہم اس کو پریشر دینا بند کر چھوڑ دیتے ہیں اس ڈراپر کے اس نوزل کو, تو واٹر اس میں جاتا ہے. The rise of water in the dropper is due to, وہاں کیا قصہ ہے, کیسے اس میں پانی چلا جاتا ہے, پھر پریشر آف واٹر ہوتا ہے کیا, گریوٹی آف دا ارتھ ہوتی ہے کیا, شیپ آف ربر بلب ہوتا ہے, یا سمپلی اٹ از دا ایٹماسفیئرک پریشر which is responsible for raising the water in the dropper. The rise of water in the dropper is due to atmospheric pressure. The rise of water in a dropper is due to atmospheric pressure when all the air escapes from the nozzle. جب ہم نے اس کو پریس کیا ہوتا ہے تو اس میں سے جب پورا ایئر نکلا ہوتا ہے, اور یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو ڈراپر ہوتا ہے اس وقت وہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, نہ ایئر نہ کچھ. The atmospheric pressure which is acting on the water forces the water to fill the nozzle of the dropper. اور جو اس وقت اس واٹر پہ ایٹماسفیئرک پریشر ہوتا ہے, وہی ایٹماسفیئرک پریشر ڈفرینس جو ہوتی ہے وہاں پہ, تو وہی اس کو ہم کہیں گے کہ پش کرتے کہ اس نوزل کو فل کرنے میں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک.